سمجھ رہی تھی، لیکن وہ شاید اس کا باپ نہیں تھا۔ بہرحال بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے یہ نکاح کیا، لیکن اس کے بعد حمزہ نے نہ تو میرے ہاتھ باندھے اور نہ ہی میرے کمرے میں کوئی آیا، لیکن وہ ایک اندیکھی زنجیر مجھے پہنا چکا تھا۔ اسے اب مجھے باندھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی جب وہ میرے کمرے میں ہاتھ میں پیزا کا باکس لیے داخل ہوا۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، بڑی نفرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا یہ کھا لو۔ میں نے وہ باکس پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری بات سن کے وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اگر یہ تم نہیں کھاؤ گی تو مجبوراً مجھے تمہیں یہ کھلانا پڑے گا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کے کہنے لگا ویسے بھی تازہ تازہ نکاح ہوا ہے، پھر لڑکی تم اتنی بھی بری نہیں ہو، بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے ابھی، تمہارا کیا خیال ہے، کھاؤں تمہیں؟ میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کے میرے چہرے کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا پیزا کھانا ہے یا پھر آج رات میں تمہیں پیزا سمجھ کے کھا جاؤں؟ میں بری طرح سے تھر تھرا کے رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں سے بیڈ کی چادر کو دبوچ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ میرے لبوں کے بے حد قریب تھے اور میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا چکی تھی۔ پیچھے ہٹنے کے لیے جگہ باقی نہیں تھی۔ اس کی گرم سانسیں میرے ہونٹوں کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا میرے جیسے الٹے دماغ والے سے پنگا مت لینا، کیونکہ ایک پنگے کا نتیجہ تم دیکھ چکی ہو اور ایک بار میرے سینے سے بھی لگ چکی ہو، میری شدت کو بھی سہ چکی ہو، اور وہ صرف ٹریلر تھا، پکچر ابھی باقی ہے۔